یہ چلیں گے آپ کو لاہور شیمن تحریک انصاف عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. پاکستانی اور جن میں ٹاپ پروفیشنلز تھے وہ صرف پچھلے 7 مہینے میں ملک چھوڑ کے چلے گئے اور مجھے جبل علی سے میسج آئی کہ جو 7 مہینے میں جبل علی میں پاکستانیوں نے انویسٹ کیا ہے انڈسٹریل اسٹیٹ میں وہ پچھلے 10 سال میں نہیں کیا. تو ایک امید جا رہی ہے پاکستان سے، کیونکہ جو یہ 7-8 مہینے میں ہوا ہے پاکستان میں، اس کی میری تو جتنی زندگی ہے میں نے تو اس کی کوئی مثال نہیں دیکھی. اور وہ کیا ہوا اس ملک میں، کیوں یہ امید چلی گئی کہ ایک 30 سال سے اس ملک کے اوپر 2 خاندانوں کی قبضہ ہوا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی کہ وہ کتنے کرپٹ ہیں. انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ ساری پبلک کو تیار کیا، 20 سال 25 سال کہتے رہے کہ وہ کہتا وہ چور ہے، وہ چور ہے، کیسز ایک دوسرے کے اوپر بنائے. اور اس کے بعد ان کو ریجیکٹ کیا عوام نے. مجھے تو ان کے اگینسٹ ووٹ پڑی، ان دونوں پارٹیز کے اگینسٹ. تو ان کو جب پھر مسلط کیا گیا، میرے خیال میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. میری زندگی میں نے کبھی اس طرح کا یہ جو آج مایوسی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے ہے. اور یہ کیونکہ ایک اکانومی کا سیمینار ہے، میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکانومی جو ہے وہ پولیٹکس سے کنیکٹڈ ہے. کوئی دنیا کے اندر اکانومی آئسولیشن میں نہیں چلتی. اس کی اگر آپ پورا پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں سمجھتے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج حالات یہ اکانومی کے کیوں بگڑ گئے، کیونکہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کا بہت بڑا پھر کہ آگے اگر ہم نے جانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. جب تک اس کا صحیح انالیسس نہیں ہوتا آپ اس کا صحیح معنی کے اندر سولوشن نہیں نکال سکتے کہ آگے ملک نے اب اس دلدل میں سے کیسے نکلنا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ جو مایوسی آج پاکستان میں، اس مایوسی کی وجہ یہ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر بیٹھے تھے، انٹرنیشنلی ان کی کرپشن کے چرچے تھے، ان پارٹیز ایک چیز دنیا ریکگنائز ان کی نہیں کیے. ان کے دور میں ایک چیز ان کی ریکگنائز نہیں ہوئی. ان کے 20-25-30 سالوں میں صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ ان کی کرپشن کے باہر اخباروں کے اندر، ان کے میڈیا پہ ڈاکیومنٹریز بنی، پرنسس اینڈ دا پلے بوائے اور پتہ نہیں الفرڈ ٹو پاکستان، وہ جو کرپشن کی ملین حدیبہ پیپر مل کی تھی. یہ سارے کیوں آج اوورسیز پاکستانی سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں باہر بیٹھ کے ان کو ایک بہتر پکچر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے کتنا پاکستان کا نام بدنام کیا باہر. کیوں وہ ان کے اتنے اگینسٹ ہیں؟ کیوں کبھی اتنے ایسے ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہی نہیں پاکستان کی تاریخ میں؟ جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی 9 اپریل کو تو جو باہر پاکستانیوں کا رسپانس تھا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اندر بھی انپریسیڈنٹڈ تھا، باہر بھی انپریسیڈنٹڈ تھا. کیونکہ لوگوں کے اندر ایک خوف بھی آیا کہ ان کو واپس لے آئے ہیں، اور دوسرا ایک لوگوں نے اپنا بتایا کہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کو. تو ہماری جو پاپولیرٹی تھی کبھی اس پیک پہ نہیں پہنچی، صرف اس لیے پہنچی کہ جب ان 3 سٹوجز کی شکلیں دیکھی لوگوں نے تو جو ہمارے خلاف بھی تھے وہ ساتھ آ گئے. اور ہماری یہ جو انپریسیڈنٹڈ پاپولیرٹی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے الیکشنز جب نام سنتے ہیں تو کانپیں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پبلک کدھر کھڑی ہو گئی ہے. تو سارا جو سٹیٹس کو کا سیٹ اپ ہے وہ سارا مل کے ایک چیز پہ متفق ہے کہ الیکشن نہیں کروانے. اور بدقسمتی سے ان کے الیکشن ہی ایک سولوشن ہے جو اگر ہم نے اس میں سے نکلنا ہے، یعنی اگر پہلا قدم اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے، یہ جو کوگ مائر کے اندر جو سارے سپیکرز نے بتایا کہ ہم پھنستے جا رہے ہیں، اور جو آگے 2 سیناریوز بتائے کہ یا آئی ایم ایف میں اور اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں، آئی ایم ایف پہ جانا پڑے گا. تو ان کی کنڈیشنالٹیز، اس سے کیا ایفیکٹ پڑے گا اس ملک میں غربت میں، اور دوسری چیز کہ اگر نہیں جاتے تو پھر اس سے بھی برا حالات ہیں. تو یہ جو انہوں نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے،
یہ آپ سمجھ جائیں کہ انفارچونیٹلی ان کو یہ جس مرضی طرف سے کان پکڑیں، سلوشن ایک ہی ہے الیکشنز، اور وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کیونکہ ڈرتے ہیں. تو یہاں پھنسا ہوا ہے کیچ 22 پاکستان کا. تو میں اب بریفلی، تو کیونکہ ساری قوم تو سننا چاہتی ہے کہ آگے کرنا کیا ہے، کون نکالے گا اس میں سے، میں اس کے اوپر آؤں گا. لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ساری میری قوم کو اس چیز کی سمجھ آنی چاہیے، اور آپ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ دیکھیں جو اس ملک سے کیا گیا 9 اپریل کو، اور جس طرح کیا گیا اور جس طرح کی سازش کی گئی، ایک وہ گورنمنٹ جو پہلی دفعہ آئی تھی پاکستان کی تاریخ میں فیڈرل گورنمنٹ میں، وہ گورنمنٹ جب آئی تھی، اور سب کو پتا ہے آپ نے، کیونکہ شوکت ترین آپ سب نے بتا دیا کہ ایک بینکرپٹ گورنمنٹ ملی تھی. پاکستان کی سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ڈالرز کم ہے. تو وہ تو ایک یعنی اب میں کیا کہوں کہ شارٹ سائٹڈ گورنمنٹس مسلسل آتی گئیں. یہ دو خاندانوں کا کوئی زیادہ لمبا ویژن تھی نہیں. جو پیسے بنانے آتے تھے اور پیسے بچانے آتے تھے، انہوں نے تو کبھی لانگ ٹرم پلاننگ کی نہیں. تو جو ملک اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائے گا، اپنی ڈالر انکم کو نہیں بڑھائے گا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ایشین ٹائیگر بن جاؤں گا؟ میں نے ایسے بھی سلوگن سنے ہیں، لاہور کو پیرس بنا دیں گے. تو سمپل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی آمدنی نہیں بڑھ رہی اور خرچے آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں، تو آپ کیسے ایک ملک سالونٹ رہے گا؟ ہر شور میں جاتے یہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. ہم نے خود ماضی میں شور مچایا آئی ایم ایف کے پاس، کیونکہ ساورنٹی کا ایشو آ جاتا ہے. جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، اور یہ ایک بڑا ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملک کو کہ آپ فیصلے نہیں کر سکتے. وہ آپ کو حکم دیتے ہیں، وہاں ان کے ریپرزینٹیٹو بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور وہ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ کریں گے تو غربت بڑھے گی. تو وہ جو لاس آف ساورنٹی ہے، صرف اس لیے کہ آپ نے آپ ملک کو مینج نہیں کیا صحیح طرح. اور وہ ابھی ایک حکومت کی نہیں، یہ ایک مسلسل 30-40 سال ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دینی ہے. اور جب ہماری گورنمنٹ آئی، اور ہم تو پہلی دفعہ آئے تھے، تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو ہمارا سارا گورنمنٹ کا سٹرکچر بن چکا ہے، اس کو یہی نہیں سمجھ کہ پاکستان کی پرائرٹیز کیا ہیں. یعنی سارے گورنمنٹ کو تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھے گی، پاکستان اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ جب میں نے ایکسپورٹر سے ملنا شروع کیا، تو وہ ایکسپورٹر سے جب بتانا شروع کیا 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 رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں، تو میں نے شروع میں ریئلائز کیا کہ یہ تو کامن سینس ہے کہ ہمیں ایکسپورٹرز کی تو زندگی آسان کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایکسپورٹ کریں گے تو پیسہ آئے گا، بجائے ایسے معافی کر کے آئی ایم ایف کے پاس پہنچ جائیں. ہم اپنی ایکسپورٹس کو توجہ دیں. اور دوسرا جو ہماری ریسورس ہے اوورسیز پاکستانیز، ان کی جو ریمیٹنسز ہے ان کو بینکنگ چینلز کے تھرو چینل کریں، تاکہ وہ بھی ہمارے پاس ڈالر کی انکم میں اضافہ ہو. تو میں نے دونوں جگہ دیکھا، ان کے لیے بھی آسانیاں نہیں کوئی پیدا کرنے کے لیے تیار تھا جو ریمیٹنسز تھی، نہ ہی ہم اپنے ایکسپورٹرز کے لیے کوئی مدد کر رہے تھے. اور پھر جو فیوچر ہے ٹیکنالوجی کا، میں نے جب آئی ٹی سیکٹر کو دیکھا تو وہاں بھی وہ سارا آئی ٹی سیکٹر سے جب بات کی، ہر جگہ رکاوٹیں تھیں ان کے راستے میں. یعنی ان کو ہم انکریج کر رہے تھے، جو آئی ٹی کی فرمز تھی، کہ اپنا پیسہ باہر رکھے ملک سے، اپنے ڈالرز باہر رکھیں. حالانکہ بڑا آسان تھا ان کے لیے انسینٹیوائز کرنا کہ وہ اپنا ڈالر پاکستان میں لے کے آئیں. لیکن وہ جو سٹرکچر بنا ہوا ہے ایف بی آر کا، جو ہم شروع میں آئے ایف بی آر گورنمنٹ کا، وہ اس کے اوبلیویس تھا. اس کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ کیوں، یعنی ایک ملک بینکرپٹ ہے، ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے، لیکن جو ڈالر جنہوں نے انکم پروڈیوس کرنی ہے ان کے لیے کوئی انسینٹیوز ہی نہیں تھے، اور بلکہ رکاوٹیں تھیں. اور پھر ہر جگہ پہ جا کے ریڈ ٹیپ تھی، ہر جگہ جا کے وہ پھنس جاتے تھے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے کبھی کسی نے پرائرٹائز کیا ہی نہیں. نون لیگ جو کہتے ہیں ہم بڑا زبردست پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں، ایک تو پاکستان کی تاریخ کا آپ نے مینشن کیا، سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے. جبکہ تیل کی قیمتیں آپ اٹھا کے دیکھیں، ان کے دور میں ان کو تو بونانزا مل گیا تھا. ہمارے دور میں تیل کی قیمتیں دیکھیں تو ان کو تو تیل بڑا کم قیمت پہ مل رہا تھا، اس کے باوجود سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئے.
मेन हमें तो प्रॉब्लम्स आया जो हमारे दौर में, वो जब कमोडिटी सुपर साइकिल आया और तेल की कीमतें ऊपर गई, तो हमारा तो करंट अकाउंट उधर इफेक्ट हुआ, ऊपर से हमें कोरोना का पड़ गया, हमें कोविड $3 अरब की कोविड वैक्सीन खरीदनी पड़ी, ये अनयूजुअल कॉस्ट है, तो हमें तो वो इफेक्ट हुआ। तो इनको क्या प्रॉब्लम था? तो इन्होंने सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं इनके 5 साल के अंदर, तो ये इकोनॉमी कैसे ठीक करके चले गए? आप करंट अकाउंट भी सबसे बड़ा छोड़ जाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए ना, तो वो कैसे गवर्नमेंट कह सकती है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है? वो हमें मुल्क मिला, और मैं सिर्फ ये रिपीट करना चाहता हूं क्योंकि बार बार हमें कहा गया कि जनाब आप फेल हो गए हैं। इस तरह का मीडिया प्रोपेगेंडा हमने फेस किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इतना प्रेशर मीडिया ने हमारे ऊपर डाला। एक तरह आज कह रहे हैं ना जी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा जी कि इकॉनमी में और हमें सारों को कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, और उन्होंने बाय द वे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि डॉलर्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो रोकने चाहिए। मैंने ये भी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में सुना। तो डॉलर से सबसे ज्यादा कौन बाहर भेजता है? ये सरे महल जो था ये किधर, कौन से डॉलर से बना था? ये जो 4 मेफेयर के फ्लैट्स हैं ये कौन से, उधर से किधर से जनरेट हुए थे डॉलर? वो यहीं से पैसा बाहर गया था। वो जो $60 मिलियन पड़ा हुआ था आसिफ जरदारी का स्विट्जरलैंड में जो वापस आना था, वो किधर से डॉलर गए थे? वो सारे चोरी होके यहां से गए थे। तो ये आज बिलों को बिठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए, और वो हमें बता रहे हैं कि कैसे आपने रोकना है जनाब डॉलर्स मुल्क से बाहर जाने के लिए। सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर्स तो ये हैं। हुदैबा पेपर मिल क्या थी? मनी लॉन्ड्रिंग थी। तो सारे जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं वो हमें दर्ज दे रहे हैं आज के जी डॉलर्स रोकना है मुल्क से बाहर जाने के लिए। तो मैं अपनी सिर्फ परफॉर्मेंस बताना चाहता हूं कि ये जो आज बातें हमें कर रहे हैं कि जनाब मुल्क बड़ा तबाह हो गया और कोई बारूदी सुरंगें थी, मैं सिर्फ, क्योंकि आपने ये सुने भी होंगे स्टेटिस्टिकली, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि जो हमें पाकिस्तान मिला था सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, इकॉनमी हमारे बुरे हालात में थी, पहली दफा हम गवर्नमेंट में आए। मैं ये भी कह दूं कि हमारा पहली दफा जब हम गवर्नमेंट में आए, हमारा अमेरिका की तरह कोई सिस्टम ऐसा नहीं था कि 2 महीने, अब जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब आई तो 2.25 महीने इनको हर डिपार्टमेंट ने ब्रीफिंग दी कि हमारे हालात क्या हैं। एक एक डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग मिली इनको। सो इनकी पूरी तैयारी करके लेके आए। हमारा यहां सिस्टम ही कोई नहीं था। हमारे तो 3 दिन पहले पता चला कि जनाब अब हमारी मेजॉरिटी पूरी हो गई और गवर्नमेंट बन रही है। उसके बाद जब गवर्नमेंट में आए तो पहली दफा प्रेजेंटेशन मुझे मिली कि गवर्नमेंट की सूरत हाल क्या थी। तो एक नई पार्टी भी आई पहली दफा गवर्नमेंट में, पहली दफा हमने ये पता चला कि हालात क्या है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उसके बावजूद, और मुझे बड़ा फख्र है कि मीडिया प्रोपेगेंडा ऐसा था हमारे खिलाफ कि जी तबाह हो गया मुल्क और ये हो गया वो हो गया। तो हम आप यकीन करें कि जब हमारी कैबिनेट के अंदर ये फिगर्स प्रेजेंट की गई कि हमारी 5.7 और 6% ग्रोथ रेट थी आखिरी 2 साल, जो पाकिस्तान की तारीख में, अगर आप डिक्टेटर्स को निकाल दें और अमेरिकन डॉलर्स को निकाल दें जो सीटों सेंटों में यूब खान के पास आए, ज़ियाउल हक के ज़माने में अफगान जहाज पे आए, जब उन्होंने कहा जी पीनट्स हैं तो उन्होंने और डॉलर्स मंगवाए, और फिर अपने 80,000 लोग मरवा लिए वॉर ऑन टेरर में और वो डॉलर्स आए। इसको आप निकाल दें तो ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और जब ये हमारी कैबिनेट के अंदर ये परफॉर्मेंस बताई गई तो मैं आप सबको बताऊं कि हमारी कैबिनेट वाले नहीं मान रहे थे। इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा था, हम पहले जी कन्विंस हुए थे कि जी हम मुल्क तबाह हो गया, हम इतने बुरे हैं। तो जब ये फिगर्स अनाउंस हुई हमारी कैबिनेट में, और फिर हमारी कैबिनेट नहीं मान रही थी, बकायदा फिर ब्रेक डाउन दी कि ये सेक्टर में इतनी, एग्रीकल्चर में ये ग्रोथ, सर्विस सेक्टर, तो वो मैं आपके सामने रखता हूं क्योंकि मैं इसलिए समझता हूं कि ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और ये अचीवमेंट इसलिए थी कि आई रिपीट अगेन कि हमारी तो पहली दफा गवर्नमेंट पावर में आई थी। अब ये जरा देख लें, मैंने आपको बता दिया कि 2021 में 5.7% ग्रोथ रेट, 7.4, 2022 में 6.4, 2023 में 6.4, 2024 में 6.4, 2025 में 6.4, 2026 में 6.4, 2027 में 6.4, 2028 में 6.4, 2029 में 6.4, 2030 में 6.4, 2031 में 6.4, 2032 में 6.4, 2033 में 6.4, 2034 में 6.4, 2035 में 6.4, 2036 में 6.4, 2037 में 6.4, 2038 में 6.4, 2039 में 6.4, 2040 में 6.4, 2041 में 6.4, 2042 में 6.4, 2043 में 6.4, 2044 में 6.4, 2045 में 6.4, 2046 में 6.4, 2047 में 6.4, 2048 में 6.4, 2049 में 6.4, 2050 में 6.4, 2051 में 6.4, 2052 में 6.4, 2053 में 6.4, 2054 में 6.4, 2055 में 6.4, 2056 में 6.4, 2057 में 6.4, 2058
21-22 के अंदर 6% ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर 17 सालों के बाद 4.4% ग्रोथ रेट, 4 बम्पर क्रॉप्स 2 साल में, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 6.2%, ये भी 17 साल में हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी। एक्सपोर्ट्स हमारी हाईएस्ट थी, जो पहली दफा इंसेंटिवाइज किया एक्सपोर्टर्स को, और उसका नतीजा आया $32 बिलियन एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट पाकिस्तान की तारीख का। उनको इंसेंटिवाइज किया आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को बैंकिंग चैनल से भेजने के लिए $31 अरब रेमिटेंसेस, ये भी रिकॉर्ड था। हमारी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा थी, 6.1%। और मैं ये रिपीट कर दूं कि जो हमने, और बड़ा मुश्किल था हमें जो चेंजेस लाएं ताकि हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़े, ऑटोमेशन के ऊपर जाने के लिए बड़ी रेजिस्टेंस थी, लेकिन हम ये सारे बैरियर्स क्रॉस कर गए थे। पता नहीं आपको शौकत तरीन ने बताया या नहीं, हमने 34 मिलियन नए टैक्स पेयर्स डिस्कवर किए थे, या मेरे ख्याल में 40 मिलियन, शौकत क्लियर कर देगा बाद में। तो ये हमने नए टैक्स पेयर कैसे डिस्कवर किए थे? नादरा के साथ बैठ के हमने फिर अपने वो एनालिसिस किया, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, हम कैसे उनका रहन सहन क्या था, वो कोई टैक्स नहीं दे रहे थे। तो ये 34 मिलियन नए टैक्स पेयर डिस्कवर किए थे, या 40 मिलियन, मैं फिगर भूल गया हूं, यानी लिखा हुआ। तो हम, और फिर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, ये जो बड़ी बड़ी सीमेंट और ये शुगर इंडस्ट्री, ये जो सेल्स टैक्स इवेड करते हैं, उसके लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ले आए थे ताकि उसमें से इम्पॉसिबल हो किसी किस्म की टैक्स इवेजन। तो हमारा ख्याल था कि ये हमने 8 ट्रिलियन तक लेके जानी थी, 8,000 अरब तक अपनी टैक्स कलेक्शन लेके जानी थी जब इन्होंने गवर्नमेंट कराई। और फिर जो सबसे रेलेवेंट चीज है, 55 लाख 3 साल में नई नौकरियां हमने प्रोड्यूस की, और जो हमारा आइडिया था कि इससे हमने बहुत तेजी से और आगे जाना था। तो ये याद रखें कि जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया कि $70 बैरल से हमारा एक वक्त पे गई $115 बैरल, जो हमें असल प्रेशर पड़ा एंड में जाके। लेकिन उसके बावजूद हमने पूरी कोशिश की कि अपनी कीमतें नीचे रखें। आप सिर्फ वही नहीं गई, कमोडिटी सुपर साइकिल में जो एडिबल ऑयल था, घी था, वो 780 टन से $1,500 टन पे गया। $780 टन से 1,500, यानी दुगना हो गया तकरीबन। कोयला जो था 80 टन से 280 टन पे चला गया हमारा जो और इसके बावजूद जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो 12.2 पे रखा हमने, और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स था वो 14% पे हमने रखा मार्च 22 तक। और उसके अलावा हमें ये जो, मैंने फिर से वैक्सीन की मैंने बात कर दी। अच्छा, अब आ जाए, अब मेरा ये क्वेश्चन ये है कि जो ये सारी साजिश करके इनको लेके आए, ये आपने सुनी लिया होगी फिगर्स, क्योंकि मेरे से बहुत बेहतर इकोनॉमी समझने वाले स्पीकर्स हैं। मेरा तो सारा तजर्बा हुआ ये जो 3.5 साल में मैं गवर्नमेंट में बैठा, पहली दफा, क्योंकि इतने बड़े क्राइसिस थे इकोनॉमी के ऊपर कि मेरा एक फास्ट ट्रैक लर्निंग हुई इकोनॉमी के ऊपर, और मैं बेसिकली एक चीज समझ गया कि हमारा जो सारी गवर्नमेंट है, जो मैंने शुरू में आपको कहा, उसका डायरेक्शन ही गलत है। यानी होना ये चाहिए कि अगर आपको पता है कि आपका जैसी इकोनॉमी बढ़ेगी तो आपने बॉटलनेक आ जाएगा करंट अकाउंट का, तो सारी मुल्क को कोशिश करनी चाहिए कि हम वो डॉलर की इनकम बढ़ाएं ताकि वो हमारा बॉटलनेक ना आए। मैंने उसके लिए 2 प्रोजेक्ट शुरू किए। एक था हमारा बंडल आइलैंड का कराची, और एक था ये रावी सिटी लाहौर। रावी सिटी लाहौर का मकसद एक तो ये था कि हम लाहौर को बचाएं। रावी बिल्कुल खत्म हो गया, एक सीवरेज डंप बन गया, तो हमने रावी को भी उसको पहले तो बैराज बना के वाटर टेबल ऊपर करनी थी लाहौर की, और उसके इर्द गिर्द हमने हाई राइजेस बनानी थी। हाई राइजेस इसलिए बनानी थी कि हमारा सारा जो एग्रीकल्चर जमीन है वो खत्म होती जा रही है, तो वो हम रियलाइज ही नहीं कर रहे कि अगर हमने ये हाउसिंग सोसाइटीज के माफिया के अंदर फंस गए तो ये तो फैलते जाएंगे, और सारी हमें तो फूड सिक्योरिटी के सीवियर प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। तो रावी सिटी का मतलब ये था, एक तो कि रावी को बचाएं,
جب لیک بنائیں گے تو واٹر ٹیبل اوپر چلی جائے گی. لاہور کی واٹر ٹیبل بالکل گر گئی ہے. اور پھر راوی کو جو اس کو پھر جب اس کے ساری ہم وہ واٹر فلٹریشن نہیں, وہ جو ہم پلانٹس لگائیں جو کہ پانی کو صاف کریں اور وہ صاف کر کے پانی پھینکے راوی کے اندر تاکہ صاف پانی, اس وقت سیوریج آ رہی ہے. تو وہ اور اس کا جو کوشش ہماری یہ تھی کہ اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹ لے کے آئیں, کیونکہ وہ سب سے سیف انویسٹمنٹ ان کے لیے پراپرٹی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چائنیز کی $2.5 بلین کی انویسٹمنٹ تیار تھی. تو یہ دونوں, ایک کراچی کا جو پروجیکٹ تھا وہ سکٹل کیا گیا, وہاں دبئی سے انویسٹرز آ رہے تھے کراچی میں, وہ بھی پھر ایک نئی ماڈرن سٹی بن رہی تھی جو ہمارا پلان تھا, اس کو سکٹل کیا گیا. NOC سندھ گورنمنٹ نے دے کے واپس لے لیا. اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری ڈالر انکم بڑھ جائے گی جب تک وہ ہمیں بریدنگ سپیس دے گا, جب تک کہ ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا لیتے, جب تک ہم یہ جو انٹرم پیریڈ ہے, ہم نے سوچا تھا کہ اوورسیز پاکستان اس کی اسپیشلی ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے اور اس سے ہمارا ڈالر ریزروز بڑھ جائیں گے. اور پھر ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہم نے بنائے تھے جن کے اندر اور اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو لانے کے لیے جن کے لیے اسپیشل زونز بنائے تھے, وہ ہم نے چائنیز کے ساتھ مل کے پورا پلان کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی انڈسٹری کو ریلوکیٹ کریں گے یہاں. لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہوئی, ہماری یہ ہوئی کہ وہ کووڈ آ گیا, اور کووڈ سے کیا ہوا, کووڈ سے چائنا بند ہو گیا. تو وہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے چائنیز انویسٹمنٹ ان انڈسٹریل زونز میں, جس سے بھی ہماری ڈالر ریزروز بڑھنے تھے, تو وہ بدقسمتی سے وہ وہاں رک گئے. اور یہ جو ایک سٹی جو وہ سکٹل کر دی, اور لاہور کا بدقسمتی سے یہاں سٹے آرڈر 10 مہینے 11 مہینے ہمارا وہ رک گیا. تو اس کی وجہ سے جو ایکسٹرا ڈالرز ہم انکم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں آئی. اچھا جی, اب یہ آ گئے, اور اس کی بہت, میں جتنا بھی کہوں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا اس کے پیچھے تھنکنگ تھی, کیا وجہ تھی کہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی اس کو ہٹایا گیا, اور پھر پوری ایک سازش کے تحت ان چوروں کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. تو وہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا. لیکن انہوں نے کیا کیا, مہنگائی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی, CPI 25.5%, کنزیومر پرائس انڈیکس, سینسٹیو پرائس انڈیکس 30%, آٹا, بجلی, پیٹرولیم, وہ لے لیں, پیاز لیں, ٹماٹر لیں, گھی لیں, دالیں لیں, 100% سے 200% یہ ان کی قیمتیں بڑھ گئیں. اس وقت تک 15 لاکھ ٹیکسٹائل مزدور اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ہیں, اور انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. یہ آپ کے سامنے سب رکھا ہوگا. اور میں جب مجھے یاد ہے کہ پچھلے مارچ اپریل میں ٹیکسٹائل انڈسٹری والے مجھے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مزدور نہیں مل رہے, ہمیں فیصل آباد میں ہمیں باہر سے مزدور منگوانے پڑ رہے ہیں. اور وہی ٹیکسٹائل انڈسٹری آج آپ دیکھ لیں کہ 15 لاکھ ورکرز بے روزگار ہو گئے. ریمیٹنسز, یہ آپ نے سنی لیا ہوگا, ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز, ان کا مائنس آ رہا ہے. 2 ارب روپیہ مہینے کی کمی آنی شروع ہو گئی ہے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں جو ہم نے بڑھائی تھی. اور فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے سامنے ہیں. مارچ کے اندر 16.4 تھا, آج پہنچ گئے 5.7 پہ. یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا. روپیہ اس وقت انٹر بینک پہ جس طرح 226 ہے, اور انفارملی وہ 260 پہ پہنچ گیا. اور جو IMF کی اب آگے کنڈیشنز آپ نے سنی, ابھی شوکت کا میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اب اس کو فری فلوٹ کرے, اس کو روپے کو. تو